بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرماوے، ہم کو اپنے دین پر قائم دائم رکھے، اور جس کام کے لیے اللہ ہم جمع ہوئے ہیں اللہ اب اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اپنی قدرت سے سارے اسباب پیدا کیے ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج، ہوا، پانی، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے بنی ہے اور اللہ کی قدرت سے وہ استعمال ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے عام کر دی ہے، گویا بندے اس کے نعمتوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، کہ اپنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں ڈھانپ دیا۔ کائنات کو بھی اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور نعمتوں کو بھی ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کے حکم پر اپنی جان مال لگائے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں ہم کو کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بشارت ہے، خوشخبری ہے بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ چنانچہ دنیا کے تمام اسباب انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مختلف طریقے سے، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بلا واسطہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور پیدا ہی نہیں کی بلکہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں یوں ہے، زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، خدمت میں لگایا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ آسمان زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ انعامات بتائے جا رہے ہیں، چونکہ آدمی جاہل پیدا ہوا ہے۔ ہاں، وہ جاہل پیدا ہوا ہے۔
اسے کچھ خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جاننے کے سمجھنے کے سب اسباب دیے، ورنہ اسے کچھ خبر نہیں ہے. زمین اور آسمان کی چیزوں کو اپنی قدرت سے تمہارے کام میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے، تمہیں اس سے راحتیں ملتی ہیں، تمہارے کام بنتے ہیں. بعضوں کا بلا واسطہ، بعضوں کا بال واسطہ ہمارے کام بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا. تسخیر کہتے ہیں اس کو. انسان اور جنات کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے کام کے لیے ہے، فطرت سمجھانے کے لیے ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ان سے ہمارے کام بنتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان چیزوں سے ہمارے کام نہ کرنے دے بلکہ ہلاک کر دے. یوں فرمایا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. سمندر کو جا کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر. جب پانی کا جہاز اندر جاتا ہے گودی پر سے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا پانی پانی ہے. ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہے. پہلے جماعتیں پانی کے راستے سے جایا کرتی تھی. 50-60 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. بمبئی سے ہم لوگ جاتے تھے پانی کے راستے سے. بمبئی سے عراق اور عراق سے پھر آگے. یہ 50 سال پہلے کی بات. یہی راستہ تھا. ہوائی جہازوں کا راستہ تھوڑا تھا اور پیسے بھی تھوڑے تھے اس زمانے میں. سمندر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر اور کتنا پانی ہے. یہ پانی ہی پانی نظر آتا اور کچھ دنیا نظر نہیں آتی. نہ جہاز نہ پہاڑ نہ کچھ. اس سمندر کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اور کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. کہ سخر لکم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر. کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تم دیکھتے ہوں گے کہ تمہارے جہاز پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. ترى الفلك فيه مواخر. پانی کے جہاز ہوں یا بادبانی کے جہاز ہوں یا چھوٹی کشتی ہو اس کی رفتار ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. ڈوبتی نہیں ہے، پانی کو چیرتی ہوئی. پھر سڑک پر گاڑیاں رینگتی ہوئی جاتی ہے، پانی کو چیرتے ہوئی جاتی ہے تو دور دور تک جاتی ہے، اس ملک سے اس ملک پر. کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہاری خدمت میں ہے. یہ تم اس میں اپنے جہاز چلاتے ہو پانی کو پھاڑ کر کے اور سمندر سے ادنا اور اعلیٰ چیزیں حاصل کرتے ہو. اعلیٰ چیز کہ سمندر سے موتی نکلتے ہیں، قیمتی چیز نکلتی ہے تو سمندر میں پیدا ہوتا ہے. موتی کی پیداوار سمندر میں ہے. یہ بھی بڑی قدرت ہے. یہ موتی کو پانی سے پیدا کیا ہے. سمندر میں موتی کو پانی سے پیدا کیا. ہاں، یہ قدرت ہے. یہ قدرت سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہے. کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تمہارے جہاز، تمہاری کشتیاں پانی کو پھاڑتی ہوئی جا رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے. اور اس کے ذریعے یہ تمہاری روزیاں، تمہیں روزی ملتی ہے. سمندری تجارتیں ہوتی ہیں. ہاں، ملکی پیمانے پر تجارتیں ہوتی ہے. لوگ مچھلیاں نکالتے ہیں، موتی والے موتی نکالتے ہیں.
یہ اس بات پر ہے کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو سمندر میں سے کوئی واپس نہیں آتا، سب اندر. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، سب اندر. ہاں کوئی باہر نہیں آئے گا، سب اندر. لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تسخیر کہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ تو اس طریقے سے بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہماری راحت ضرورت کے لیے پیدا کی. قدرت بھی دکھائی ہے. نہ انسان کی کیا طاقت ہے سمندر میں جائے اور واپس آئے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے سمندر کو کام میں لگا دیا ہے، کہ اسے روزی بھی ملتی ہے اور اسے تجارتیں بھی ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے. کہ سمندر کو کام میں لگایا، ہوا کو کام میں لگایا، آگ کو کام میں لگایا، بڑی بڑی چیزوں کو، جانوروں کو کام میں لگایا. تسخیر، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے تسخیر، کام میں لگانا. تو ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، آسمانوں کو، زمینوں کو. بڑا احسان ہے. صرف احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے توحید کی ایک دلیل ہے کہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کرنے والا. اس کا توحید کی دلیل ہے، ایک اللہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا. قدرت دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ چیزیں قدرت سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری قدرت کو سمجھو. ہم دنیا کے اسباب کو نفع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کے اسباب کو نقصان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. نفع دینے کے لیے بھی ہماری قدرت ہے، نقصان دینے کے لیے بھی ہماری قدرت ہے. تو جب تک قدرت اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کائنات سے نفع دے گا. اور کبھی منظور نہیں ہوتا، کوئی بات ہو جاتی ہے تو انہی چیزوں سے سزا دیتا ہے. انہی پانی سے سزا دیتا ہے، آگ سے سزا دیتا ہے، ہوا سے سزا دیتا ہے، زمین میں زلزلے ڈال کر سزا دیتا ہے، دلوں کو پھاڑ کر دشمنیاں ڈال کر سزا دیتا ہے. سزا دینے کے بھی اسباب ہیں اور انعام کے بھی اسباب ہیں. ان تمام چیزوں کو واضح کیا گیا ہے تاکہ خدا کی خدائی سمجھ میں آئے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سارے کام اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو خدا کی خدائی اور اس کی قدرت سمجھانا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے یہ سارے اسباب پیدا کیے اور اس کے نفع نقصان سمجھائے. یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، یہ سب کے لیے. یہ قدرت سمجھانے کے لیے. دوسری چیز قدرت سمجھانا کہ کیوں سمجھانا کہ اللہ کو اللہ مانے، اللہ کو اللہ جانے کہ وہی ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہی پیدا کرتا ہے، نفع کی اور نقصان کی ساری شکلیں اس کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوتی. تو اپنی قدرت سمجھانے کے لیے اسباب کی یہ تاثیریں ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف ایک دعوت ہے سمجھدار انسان کو. سمجھدار انسان کو اگر وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے تو اس کو اللہ کی طرف رخ ملتا ہے. اور اسی لیے یہ باتیں سمجھائی گئی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، زمین میں پھرتے ہو کہ زمین میں کیسی کیسی چیزیں ہیں. فلم یسروا فینظروا، یا وہ زمین میں پھرتے نہیں ہیں، زمین میں پھرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرتیں ہیں، اللہ کی کیسی حکمتیں ہیں. تو قدرتیں سمجھائی ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور اس کی دعوت دی ہے کہ اس کو دیکھو، اس میں غور کرو. اس
کہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے کام کے لیے، حالانکہ تم نے کوئی سوال اللہ سے نہیں کیا تھا، سوال کرنے سے پہلے یہ اشارہ کر دیا، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کبھی کبھی فرماتے تو کہتے اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرے، کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی حقدار ہے نہیں حقدار ہے، سب کو دیں گے، کوئی مخالف ہے موافق ہے انکار کرے تو بھی دیں۔ دینا اللہ تعالیٰ کا اظہار کرم کے لیے ہے، اور بنانا اللہ کا قدرت سمجھانے کے لیے ہے۔ سارا بنایا ہے قدرت سمجھانے کے لیے، پھر قدرت سے ساری چیزیں بنا کر ہمارے لیے کام میں لگا دی، ہم کو دے دیا اس کا نفع۔ یہ اظہار کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کر کے اپنا کرم ظاہر کرنا، اپنا کرم ظاہر کرتے ہیں، اپنی بخشش ظاہر کرتے ہیں، اپنی مہربانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم۔ ایک بزرگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم۔ میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس سے میں اپنا ذاتی فائدہ حاصل کروں۔ جیسے کاریگر جو چیزیں بناتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں، ہر کاریگر جو چیز بنائے گا اپنے فائدے کے لیے بنائے گا۔ کمار برتن بنائے گا مٹی کے، وہ اپنے فائدے کے لیے، مٹی کے برتن بنا رہا، اس کا کوئی مٹیریل نہیں ہوا لیکن وہ بنا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ہر کاریگر اپنی کاریگری اپنے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے سیتا ہے اپنے لیے۔ یہاں ایک اللہ ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے کہ وہ کرتا ہے بندوں کے لیے۔ یہ امتیاز ہے اللہ کی ذات کا کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم۔ یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے میرے ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ اللہ تو اپنی کبریائی کے ساتھ، اللہ اپنی بڑائی کے ساتھ، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے۔ کوئی چیز اللہ پر اثر نہیں ڈالے گی، وہ اپنی شان بان کے ساتھ ویسے ہی ہے۔ یہ جو کچھ ہوگا تو کہتے ہیں اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر کرم کرنے کے لیے، کہ مخلوق پر کرم کرنا ہے، مخلوق پر بخشش کرنی ہے، مخلوق پر عنایات اپنی متوجہ کرنی ہے۔ کتنا بڑا احسان کہ اسباب بھی پیدا کیے اور اسباب کے اثرات کو، اسباب کے نفع کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ کیا کہ فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس میں دوست دشمن نہیں دیکھا جاتا، کون اللہ کا دشمن ہے کون اللہ کا ولی ہے۔ دشمن بھی آوے وہ بھی کھائے، دوست بھی آوے وہ بھی کھائے۔ زمین کو دسترخوان بنایا ہے، زمین کو کیا بنایا؟ دسترخوان بنایا، بہت کشادہ دسترخوان ہے۔ دوست بھی آوے دشمن بھی آوے، قدیم زمین سفرائے عام اوست، دشمن بری خان ہے نغمہ سے دوست۔ یہ زمین کا دسترخوان ہے، عام ہے، دشمن آوے دوست آوے، اپنا آوے پرایا آوے، خدا کو گالی دینے والا آوے وہ بھی کھاؤ، کھاؤ، سب کے لیے تمہارے لیے بنایا، عام احسان اس کو، امتنان عام، عام احسان اللہ تعالیٰ کے، چیزیں بھی پیدا کی ہے اور احسانات بھی عام کر دیے ہیں۔ دشمن اور دوست کی تفریق کے بغیر، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تو ان کی پرورش کے لیے اور ان کی پرورش کی ترقی کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے وہ سب بنا دیے۔
پرورش کے لیے، اور صرف پرورش نہیں، پرورش کر کے ترقی کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے وہ سب دے دیے، اور اپنی نعمتوں سے اپنے بندوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتوں کو پھیلایا، ہمارا استقبال نعمتوں سے کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، پیدا ہوتے ہی نعمتیں شروع ہو جاتی، بچہ پیدا ہوا نہیں کہ نعمت شروع ہوئی نہیں۔ کہ پیدا ہوا محتاج پیدا ہوا، جب محتاج پیدا کیا ہے تو محتاج نہیں رکھیں گے بلکہ حاجت پوری کریں گے، اور نہ صرف حاجت نہیں پوری کریں گے، راحت دیں گے، حاجت سے اوپر، حاجت سے اوپر، حاجت بھی پوری کریں گے، راحت بھی دیں گے، اور زندگی میں ترقی دیں گے۔ یہ کیوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس لیے اپنے رب ہونے کے یہ سارے ثبوت ہیں، اور یہ سب باتیں نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں جتا کر بتا کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ نعمتیں انسانوں کے پاس موجود ہیں، ان کے سامنے ہے، وہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بتائے کہ فائدہ کون پہنچا رہا ہے ان نعمتوں سے؟ کہ اللہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ عام طور پر انبیاء کرام اپنے سمجھنے کا اسلوب یہی رکھتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے جو نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، اسے یاد کرو، اسے یاد رکھو، اسے یاد رکھو کہ اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، تو کیوں دی ہے؟ کیا اللہ کو اپنی کوئی اکثریت بنانی ہے اس لیے دی ہے؟ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی اکثریت نہیں بنانی ہے۔ اللہ اپنی شان کے ساتھ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ نے اپنے مخلوق پر بطور احسان کے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے، حاجتیں الگ الگ ہے، باقی سب محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاج پیدا کر کے محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خدائی سمجھانے کے لیے ان کو نعمتیں دی ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ ضرورتیں تھی، ہم نے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے، تمہاری ضرورتیں ہم نے تمہارے لیے کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف ایک دعوت ہے کہ آدمی سوچے کہ اتنے سارے احسانات مجھ پر کیے ہیں تو اس کا کتنا بڑا حق ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے احسانات، اپنی نعمتیں دکھا کر اپنے طرف متوجہ کیا ہے، دوسرا اپنے احکامات دے کر کے اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہی اصل مقصد ہے، وہی اصل مقصد ہے کہ نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ نعمت کا ملنا یہ احسان ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر محسن کی محبت دل میں آتی ہے۔ جو بھی یہ احسان کرے تو احسان کرنے والے کی محبت کو انسان بھی تسلیم کرتا ہے اور جانور بھی تسلیم کرتا ہے، جانور بھی تسلیم کرتا ہے کہ جانور مانوس ہو جاتا ہے احسان کی وجہ سے، حالانکہ وہ وحشی ہے، جانور وحشی ہے، اس کے اندر وحشت ہے، وہ انسانوں سے خوف کھاتا ہے، لیکن جب انسانوں کی طرف سے احسان دیکھتا ہے تو مانوس ہو جاتا ہے، خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جی ہاں، انسیت پیدا ہو جاتی ہے احسان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کا حق ادا کیا ہے تاکہ لوگ اپنی بندگی کا حق ادا کریں۔ اس لیے انعامات اور احسانات اور نعمتوں کے آنے میں ہمارے لیے ایک دعوت ہے، اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کا دینا یہ بھی ایک دعوت ہے
کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ نعمتیں دی یہ نعمتیں دی ہے تو کیا کرو گے؟ کہ جب اس نے نعمتیں دی ہے احسانات کیے ہیں تو ہم اس کی تابعداری کریں گے. اس لیے کہ قاعدے کی بات ہے کہ ہر احسان کرنے والے کی محبت وہ دل تسلیم کرتا ہے، دل مانتا ہے، یعنی اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، مانو شدہ انسان ہو یا جانور ہو. یہ پہلا اکرام ہے کہ اپنے نعمتیں دے کر اپنی طرف متوجہ کیا. خصوصاً انسانوں کو نعمتیں تو تمام مخلوق کے ساتھ ہے، خصوصاً انسانوں کے ساتھ کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا بڑا اکرام کیا ہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ نے اکرام کی ایک شکل یہ کی ہے کہ تمام جانور کھانے میں اپنا منہ استعمال کرتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تمام جانور کھانے میں منہ استعمال، مرغی چونچ استعمال کرے گی، مرغی چونچ استعمال کرے گی، اس کو ہاتھ نہیں دیے، وہ اپنا منہ استعمال کرے، چاہے گندی جگہ ہو چاہے اچھی جگہ ہو، اس کو اپنے کھانے کے لیے منہ استعمال کرنا پڑے گا. بنی آدم کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بنی آدم کا اکرام کیا ہے کہ وہ منہ نہیں لگائے گا بلکہ ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا. یہ کہہ رہے اتنا پاس وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ایک حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دوسرا اکرام یہ کیا ہے کہ زمین میں بھی، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی ہم نے اس کو چلایا ہے. یہ سڑک پر بھی چلے، یہ ہوا میں بھی چلے اور یہ پانی میں بھی چلے. ہاں، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کا اکرام ہے کہ حملناہم فی البحر والبحر. دوسری کسی مخلوق کے لیے بات نہیں. ہاں، یہ سلامتی کے ساتھ زمین پر بھی چلے اور سلامتی کے ساتھ یہ سمندر میں بھی چلے. حملناہم فی البر والبحر یعنی سوار ہو کر چلے. یہ دوسری مخلوق سوار ہو کر نہیں چلتی، ہاں وہ خود چلتی ہے زمین سوار ہو سفر پر. مچھلی خود تیرتی ہے، یہ سمندر میں اور زمین میں سوار ہو کر کے چلتا ہے. ہاں، ایک مرتبہ دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو اٹھائے رکھا ہے، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، کہ سوار ہو کر گاڑیوں میں جاتا ہے، جانوروں پر جاتا ہے، سڑک پر. ہاں، بڑے بڑے لوگ پہلے زمانے میں ہاتھیوں پر سوار ہوتے تھے. ہاں، راجہ مہاراجہ بادشاہ یہ لوگ کہ ہاتھی باقاعدہ دیکھتے تھے. یہ تو میں آخر تک زمانے تک تھا ہندوستان میں ہمارے. جی ہاں، انگریزوں کے زمانے میں ہاتھی بیچے جاتے تھے، ہاتھی خریدے جاتے تھے، کیونکہ دوسرا کوئی بڑا جانور تھا نہیں، کوئی دوسری سی مشینیں بھی نہیں تھی. ہم نے ان کو سوار کیا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. ایک چیز پر سوار ہو کر کے یہ جاتا ہے، پانی ہوتا ہو خشک. حملناہم فی البر والبحر. اور تیسری چیز اکرام میں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کے لیے، رزق کے لیے انہیں پاک صاف چیزیں دیں. اکرام بنی آدم کا کہ کھانے پینے کے لیے پاک صاف، جو پانی آسمان سے آئے گا وہ پاک ہوگا. ماں مبارک کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. یوں مبارک یعنی کثیر المنفعت، ایسا پانی اتارا ہے جس میں بہت نفع ہے، ایسا پانی اتارا اکرام میں. یہاں مائے مبارک پانی آسمانوں سے اتارا. ساری انسانیت نہیں بلکہ تمام زمین کی مخلوق کی حیات کا ذریعہ ہے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. آدم کے اولاد کا ہم نے اکرام کیا ہے، ان کو خشکی میں سمندروں میں سوار کر کے چلایا ہے. اور روزی کا مسئلہ آیا
تو حلال پاک پاک چیزیں کھانے کے لیے دیے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے استعمال کے لیے پاک چیزیں ہی دیتا ہے، ناپاک چیز اللہ نہیں دیتا، کوئی خبیث چیز اللہ نہیں دیتا جس میں خباثت اور گندگی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنا خود اپنی طرف سے گندی چیزوں کو استعمال کرے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ کوئی گندی چیز کھانے کے لیے نہیں دے گا، پینے کے لیے نہیں دے گا، کوئی ناپاک چیز نہیں دے گا۔ رزقناہم من الطیبات، ہم نے تم کو روزی میں استعمال کرنے کے لیے پاک پاک چیزیں دی، طیب پاک چیز، اس کی ابتدا بھی پاک، اس کی انتہا بھی پاک، سیاق اور سباق سب پاک، ایسی پاک پاک چیزیں ہم نے کھانے کے لیے دی ہیں، کوئی خبیث چیز ان کو نہیں دی ہے۔ یہ بنی آدم کا اکرام ہے، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اکرام کہتے ہیں انسانوں کا ہے۔ یہ اکرام تو نعمتوں سے ہوا ہے، یہ اکرام کس سے ہوا؟ ایک اکرام یہ نعمتوں سے ہوا، اللہ کے برتاؤ سے ہوا۔ دوسرا اکرام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہتے ہیں وہ ایمان اور احکام سے ہمارا اکرام کیا ہے، ایمان سے ہمارا اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو زمین پر بھیج کر کے ایمان کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ ہر نبی ایمان کی بات لے کر آیا، لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں کہ ایمان نصیب کیا نبیوں کے ذریعے سے، کائنات کے ذریعے سے تو یہ ساری نعمتیں دی، اس سے اونچا اکرام کیا کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہ چیز، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک اور مختار نہیں سوائے اللہ۔ جو کچھ آسمان سے لے کر زمین پر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور کسی کی طرف سے نہیں۔ اللہ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ اس اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑا اکرام ہے کہ ایمان کا لباس پہنا دیا نبیوں کے ذریعے سے۔ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے مدد لی جائے گی، اسی کی اطاعت کی جائے گی، اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ نبی بتا دے گا اتنی بڑی نعمتیں دینے والے کا کیا حق ہے؟ کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے، حالات کو بھی وہی بناتا ہے، نتائج کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، جی ہاں، کیفیت کو بھی وہی پیدا کرے، جی ہاں، کمیت کو بھی وہی پیدا کرے، کسی کی تعداد گھٹاوے، کسی کی تعداد بڑھاوے، یہ سارا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حیات بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی اس کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، باقی سب محتاج ہے اللہ کی اور اللہ کی قدرت کے محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو، تم سب حاجت مند ہو، ہر مخلوق حاجت مند ہے،
سب سے پہلے تو اپنے وجود میں حاجت مند ہے. اگر اللہ اس کو وجود نہ دیتا تو یہ وجود میں نہ آتی. آسمان ہو زمین ہو، اپنے موجود ہونے میں وہ اللہ کے محتاج ہے. نفع دینے میں نقصان دینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے. اللہ چاہیں گے تو وہ چیز نفع دے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں دے گی. ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیے. ابن عباس سے حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ مل کر تمہیں نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ قاعدے کی بات کہی. تو قاعدے کی بات فرما کر پھر رہبری کی آپ نے اذا استعنت فاستعن باللہ. جب یہ بات ہے تو جب تجھ کو مدد کی ضرورت پڑے اپنے اللہ سے مدد مانگ، اور جب تجھ کو حفاظت کی ضرورت پڑے تو اللہ سے حفاظت مانگ. کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کرائی اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی بتایا. یہی دعوت ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کا حق ادا کریں. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا کہ یہ دنیا دارالحقوق ہے. یہاں حقوق آئیں گے، یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے. آخرت کہ آخرت میں اس حقوق کا بدلہ ہوگا. آخرت میں حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ بدلہ چکانے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے آخرت کو، اور کام کرنے کی جگہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا کہ یہاں عمل ہوگا، یہاں کام ہوگا، یہاں حقوق آئیں گے، یہاں ذمہ داریاں آئے گی، یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی، یا حقوق ادا کیے جائیں گے، ہاں صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں گے. اور آخرت کہ آخرت جو ہے وہ بطور بدلہ کے ملے. آخرت کی دو صفت ہے، آخرت کی دو بنیادی صفت ہے. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بدلہ ہے. جو دنیا سے کر کے گیا ہے اس کا بدلہ ہے، تو وہ بطور بدلہ کے لیے آئی. دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا ہے، یعنی آخرت ایک باقی رہنے والی چیز ہے، وہاں فنا نہیں ہے. دنیا میں یہ بات نہیں ہے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کی جگہ ہے. عمل کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں تو گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے گھنٹے کام کرنا. تو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام کرنا، اتنی ڈیوٹی ہے، پھر چھٹی. سارا وقت ڈیوٹی میں نہیں ہو سکتا، تھوڑا ہوتا ہے. تو عمل کے لیے ہے، اس لیے اس کا وقت تھوڑا، اس کا فائدہ تھوڑا، اس کا نقصان تھوڑا، سب چیز تھوڑی، سب چیز تھوڑی. تھوڑی یعنی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی. کیونکہ آخرت وہ ایسے جیسے سمندر کے سمندر ہوں اور دنیا ایسے سے قطرہ ہو. یہ بتایا کہ دنیا قطرے کی طرح اور آخرت سمندروں کی طرح. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے کہ جب دنیا قطرے کی طرح ہے اور آخرت سمندروں کی طرح ہے تو سمجھدار وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنائے، دنیا سے آخرت بنائے، کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی. جیسے کاریگر ہوتا ہے وہ ادنا چیز سے اعلیٰ چیز بناتا ہے، وہ کاریگر کہلاتا ہے. وہ خالق نہیں ہوتا، پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کاریگر ہی ہے. تو میں نے کہا کہ کمار ہے، مٹی سے مٹکا بنا دیا تو 100 150 200 روپے کا ہو جاتا ہے. وہ اس میں اس کی کاریگری لگی ہے اور کچھ نہیں لگا، باقی گارا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی مال میٹیریل اس میں نہیں ہے، اس کی کاریگری لگی ہے. اس کاریگری کی اس کو قیمت ملتی ہے. ایک عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ قیمت وصول کرتا ہے.
تو دنیا کو اللہ نے دار العمل بتایا کہ اپنی حاجتوں کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا اور مقصد زندگی کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا. دونوں باتوں کے لیے عمل کیے جائیں گے. اپنے حاجت کے لیے بھی عمل کیا جائے گا. کھیتی کریں گے, نوکری کریں گے, مزدوری کریں گے, کیونکہ دار العمل ہے. اپنی حاجت کے لیے بھی کام کرو. اللہ نے روزی کے اسباب پھیلا دیے اور حاجتیں ڈالی ہے. حاجتیں ڈالی ہے. اگر اللہ حاجت نہ ڈالتے تو روزی کے اسباب نہ بنتے. اللہ تعالیٰ روزی اس طرح نہیں کبھی راشن کارڈ لاؤ اور اناج لے آؤ جیسا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرتے. حاجتیں ڈالی ہے اور اسباب پیدا کیے. تو حاجتوں کی وجہ سے اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. رزاقیت اللہ کی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رزاق ہے. مثال کے طور پر کہ مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے. نائی کو پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے. یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح روزی دیتا ہوں کہ بعض کی حاجتوں کو بعض کے ساتھ کر دیا, تو مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے. تو نائی بال کاٹے گا اور میں پیسے دوں گا. ٹھیک ہے کہ بعض کو بعض کی طرف پابند کر دیا, رزق کی راہیں کھولی, حاجتیں بھی دے دی اور رزق کے دروازے بھی کھول دیے. ہاں, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ حاجتیں پیدا کر کے روزیوں کا نظام بنایا. وجعل بعضهم بعضا سخریا کہ بعض کو بعض کا محتاج بنایا تاکہ روزی کا سلسلہ چلے. ورنہ اگر حاجتیں نہ ہوتی تو روزی کا سلسلہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ راشن نہیں بانٹتا. اللہ راشن نہیں بانٹتا. جیسے دنیا میں راشن بانٹے جاتے ہیں, غریبوں کو مفت دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سستے داموں میں سے دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کیا, بلکہ اپنی قدرت سے حاجتوں کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک دوسرے روزی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اللہ کی رزاقیت ظاہر ہو رہی ہے. دونوں کو روزی ملتی ہے کیونکہ روزی کا ذمہ اپنے لیے اللہ نے اپنے ذمے لی ہے روزی. تو یہ تو سب میرے دوستوں پرورش کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو پالیں گے وہ. اس سے آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا حق بھی رکھا ہے. جس طرح نعمتیں دی ہیں, ہم پر اللہ کا حق ہے. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, یا معاذ اتدری ما حق اللہ, اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم. ہاں بتائیں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو دوسرے الفاظ میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے, اللہ کو اللہ مانے جیسے وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے, اور اپنی زندگی میں اس کے حکموں کی تابعداری کرے. یہ اللہ کا حق ہے. تو نعمتیں بھی بتائی ہیں اور حق بھی بتایا. حق اس لیے بتایا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الحقوق قرار دیا اور آخرت کو دار الاجور بنایا ہے. یہاں وسائل کی جگہ ہے اور وسائل مقاصد کے لیے ہوتے ہیں. جتنے وسائل ہیں وہ مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو زندگی کا مقصد قرار دیا ہے, باقی ساری دنیا کی چیزوں کو اس کا اسباب اور وسائل بنائے. ہاں, جس طرح دوسروں اپنا حصہ مت بھول, کہ تو اپنا حصہ بھول جائے گا تو پھر تیرا حصہ کوئی نہیں دے گا. اس لیے کہا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ, کہ تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو گویا ایک مقصد زندگی ہے, وہ ہے دین, اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت آخرت بنانے کے لیے, اور دنیا کے سارے اسباب اور وسائل کہ وہ اس کے لیے دیے گئے ہیں کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے. یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے. نبی دنیا چھوڑنے کو نہیں کہے گا, چھوڑو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ, کہ
کہ بلکہ دنیا کو اپنے آخرت کمانے کا ذریعہ بناؤ. اس طرح بازار نفع اٹھانے کا ذریعہ ہے کہ بازار میں لوگ مالوں کے لین دین سے نفع اٹھاتے ہیں. ہاں نفع اٹھاتے ہیں. گاہک کو بھی نفع ہوتا ہے, تاجر کو بھی نفع ہوتا ہے کہ گاہک کو کام کی چیز مل جاتی ہے یا تاجر کو نفع مل جاتا ہے. تجارت حلال کر دیا اللہ نے. جی ہاں, ایسے ہی یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت اطاعت کی صلاحیت ہے. کیا صلاحیت ہے؟ کہ اللہ نے ہم کو اپنی اطاعت کرنے کی صلاحیت دی ہے. یہاں سونا نکلتا ہے, جس طرح زمین میں سونے کے کانے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر بھی صلاحیتیں رکھی ہے. ایک ایک آدمی قیمتی ہے, ایک ایک آدمی قیمتی ہے. ابھی الگ بات ہے کہ وہ اب تک گنتی ہونے کو نہ سمجھے اور اپنی صلاحیت معمولی چیز پر لگاؤ. یہ اس کی نادانی ہے. اس کو اپنی صلاحیت سمجھنی چاہیے اور اپنی صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانے چاہیے. ہاں, تاکہ وہ دنیا کی خیر بھی کماوے اور آخرت کی خیر بھی کماوے. آدمی میں یہ صلاحیت ہے. چونکہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ صلاحیتوں والوں کو رہبری کرے کہ اپنی صلاحیتیں کہاں لگاؤ گے. ایک تو آدمی اپنی صلاحیت دنیا کی زینت پر لگا لے. اللہ نے دنیا کو دو چیزیں دی ہیں اور فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. جو تمہارے پاس ہے دنیا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ متاع ہے, یعنی گزارے کا سامان ہے. دنیا گزارے کا سامان, اصلاً یہ گزارے کا سامان ہے. دنیا کیا ہے کہ گزارے کا. مجھے جوتا پہن لیا کیوں بھائی کہ پاؤں کی حفاظت, یہ گزارا. روٹی پانی کھا لیا, یہ گزارا ہو گیا. مکان بن گیا, سایہ ہو گیا, یہ گزارا. تو اصلاً دنیا گزارے کا سامان ہے, کیونکہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یہ طے ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہے گا. تو جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں جو سامان ہوتا ہے وہ گزارے کا ہوتا ہے. جیسے یہ ہمارا خیمہ بنا ہوا ہے کہ یہ خیمہ کہ ہاں یہ 15 دن کا استعمال ہے, تو اس کو ریتی سیمنٹ سے نہیں بنایا ہے. کیوں کہ 15 دن کا سامان ہے. 15 دن کا سامان ہے, یہاں 15 دن رہیں گے لوگ, تو اس کو اس حیثیت سے بنایا ہے. تو دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زوال پذیر بنایا ہے کہ یہاں زوال آئے گا. ہاں, یعنی نفع اٹھا کر پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہا, تو میں نے کہا دنیا کے اللہ نے دو پہلو بتائے ہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ مِّنْ حَيَاةٍ فَمَتَاعُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. یہ دنیا کے ایک نفع تو متاع یعنی تمہارا گزارا ہے, یہاں کے ہر چیز میں تمہارے گزارے کا سامان رکھا گیا. دوسری چیز وہ ہے اس کی زینت. وہ کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی زینت. تو دنیا ایک پہلو سے ہمارے گزارے کا سامان ہے. یہاں ہر چیز گزارے کا سامان ہے. بھائی اس کو استعمال کر کے یہ کام کر کے دنیا سے گزر جاؤ. اس سے اوپر ہے کہ اس سے اوپر وہ اس کی زینت ہے. یہ دو پہلو ہے دنیا. گزارا ضروری ہے, گزارا اور گزارے کا سامان ضروری ہے. اس لیے اس کا حساب نہیں ہے. اس کا حساب نہیں کہ گزارے کے لیے کیا تھا تو اس کا حساب نہیں ہے, اور حساب ہے تو ہلکا ہے. آگے دنیا کی چیز زینت ہے. زینت کہ اس کے اسباب کی ترقی سے فائدہ اٹھانا, اس کو زینت کہتے ہیں. تو زینت کی کوئی حد نہیں ہے. اور زینت کو اللہ نے مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. دنیا کی زینت کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں زینت رکھی ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زینت میں رہتا ہے, کون اطاعت پر رہتا ہے, کون زینت پر رہتا ہے, کون اطاعت پر رہتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ
کہ ہم نے دنیا کی چیزوں میں زینت رکھی ہے. ہاں زینت جو آدمی کی طبیعت کو کھینچتی ہے. ہر چیز کی زینت الگ الگ ہے. ہر چیز میں زینت ہے. جوتوں میں زینت رکھی ہے. جوتے $800 کی چپل ایک مرتبہ. یہ چپل کتنے کے؟ $800 بتائیے. تو $800 کے چپل وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے تو حلال میں اس کا رہنا ہی ہے. $800 کے ہو 8,000 کے ہو اس کا نفع تو اتنا ہے کہ وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے رہے گا اور گرمی سے اور گندگی سے پاؤں کو بچائے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. اب اس کا $800 ہونا یہ اس کی زینت ہے. زینت پر سوال ہوگا. وہ زینت کو ترک کرتے ہیں. اگر زینت میں اطاعت نہیں تب تو خیر ہے ورنہ مشکل ہوگی. تو دنیا کا متاع ہونا یہ تو اس کے گزارے کے لیے ضروری ہے. وہ دین کے لیے اور آخرت کاموں کے لیے مفید بنتی ہے. اور زینت کہ زینت امتحان کے لیے ہے. اس لیے امتحان میں پاس ہونے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے. تو امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ نے دنیا کے اسباب کے ساتھ ہم کو اپنے احکام دیے ہیں. جیسے دنیا کے اسباب دیے ہیں ضرورت کے بھی زینت کے بھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکام دیے ہیں کہ وہ احکام بعض احکام ضروری درجے کے ہیں اور بعض احکام جو ہیں بڑے بڑے فضائل دلانے والے ہیں. جیسے دنیا کی زینت کی بڑی بڑی چیزیں ہیں ایسے اعمال بھی بڑے بڑے فضائل دلانے والے اعمال ہیں. دونوں قسم کے اعمال دیے ہیں. ہاں ضروری اعمال اور ضرورت فضائل کے اعمال. جیسے ضرورت کی چیزیں اور زینت کی چیزیں بالکل تقابل ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں تقابل پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب میں. ایک معمولی اسباب اور اعلیٰ اسباب. ایسے دنیا میں بھی کہ عزیمت پر عمل کرو، رخصت پر عمل کرو. یہ چیز ٹھیک ہے کرے جائز ہے. کہ یہ ادنا درجہ ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم نے فرض ادا کیا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ تو تمہاری ضرورت سی تھی وہ ادا کی. اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اعلیٰ درجہ کیا؟ اس سے اعلیٰ درجہ کہ فضائل کماؤ، اللہ سے انعامات اور اکرامات اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کرو، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاؤ. جیسے دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں ایسے یہاں فضائل ہیں، ترقی کی چیزیں ہیں. تو اللہ نے دین میں بھی دونوں چیزیں دی. ایک ضرورت ہے مثلا فرض کی ہے کہ نماز ہوئی، روزہ ہوا، زکوٰۃ ہوئی، حج ہوئی، ایمان، یہ تو فرض کے درجے میں. اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. پھر اس میں ترقی پیدا کرے، ایمان میں ترقی پیدا کرے. ایمان کی محنت سے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کی باتوں سے ایمان میں ترقی ہوگی. اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. جب ایمان کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور قدرت کو سوچے گا تو قدرت سوچنے کی وجہ سے عظمت پیدا ہوگی اور اللہ کے انعامات سوچنے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. کہ اللہ کے انعامات کو ایمان والا سوچے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا اللہ ساتھ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انعامات کو بھی دیکھتے تھے، اللہ کی قدرت کو بھی دیکھتے تھے. ہاں تاکہ قدرت سے اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اتنا بڑا ہے اور اس کے انعامات کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے بعد اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی. کیونکہ اصل اطاعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس رسول کے ذریعے سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے. کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے سارے اسباب، سارے انعامات دے کر ہم کو ممنون کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے. اور اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آؤ. اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اللہ کا تعلق دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان کا، یقین کا، خوف کا، امید کا. خلاصہ کہ اللہ سے بندگی کا تعلق ہے. یہ خلاصہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں کو اور اس سے پہلے جناتوں کو جو پیدا کیا تھا تو وہ اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ سب کے سب میری عبادت کریں.
تو یہ زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی ایمان والی اور زندگی اللہ کی عبادت والی بنے. جس زندگی میں ایمان نہیں ہے تو وہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تھوڑی دیر کی زینت ہے دنیا کی، پھر ہمیشہ کی دوزخ ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے. پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک خواب ہے جو اس کو نظر آیا دنیا کی زندگی، اس نے کہا یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، پھر آخرت کی زندگی وہاں پتہ چلے گا. اس لیے اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور ایمان کے ساتھ اپنے احکامات دیے ہیں. وہ ہے زندگی میں اصل، زندگی میں وہ اصل ہے کہ زندگی میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کی جائے، اور وہ اس لیے کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. یہ بندگی کی شان ہے کہ بندہ ہونے کی شان یہ ہے کہ اپنے اللہ کو اپنی ہر حرکت سے راضی کرے. اللہم لک الوتبا حتی تلنا، مسنون دعاؤں میں اللہم لک الوتبا حتی تلنا، یا اللہ تجھ کو منانا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے منانا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. جیسے کوئی ناراض ہو تو اس کو منانے جاتے ہیں، کوئی عزیز ہے کوئی قریب ہے وہ ذرا اس کا رخ صحیح نہیں ہے تو اس کو مناتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اللہم لک الوتبا حتی ترضا، یا اللہ تو اس کو منانا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی بات ہے. تو اللہ کس چیز سے راضی ہوگا؟ کہ اللہ اپنے دین سے راضی ہوگا اور کسی سے راضی نہیں ہوگا. ہم کو دین دیا ہے، ساری انسانیت کو دین دیا ہے، اور پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو چیز اللہ کی طرف سے دی گئی ہے ذمہ داری کی، وہ دین دیا ہے. اس لیے اللہ بغیر دین کے راضی نہیں ہونے کا. دین کو پسند کر کے دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تم کو دین اسلام پسند کر کے دیا ہے. تو دین اسلام اللہ کی پسندگی کے ساتھ آیا ہے. سوچو جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہو وہ کتنی اونچی ہوگی، وہ کتنی اونچی ہوگی کہ جو پسند کر کے دے. جیسے ایک دوست کہتا ہے میں آپ کے لیے یہ چیز لایا ہوں اور آپ کے لیے پسند کر کے لایا. کوئی تاجر کوئی چیز لا جاتا ہے تو یہ چیز میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے تعلق کی وجہ سے، تو وہ چیز قابل قدر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے دوست کو پسند کر کے میں نے یہ آپ کے لیے پسند کی. تو یہ تعلق کی دلیل ہے، وہ ترجیح کی بھی دلیل ہے کہ آپ کے تعلق کو سامنے رکھا ہے، میں نے کوئی غلط سامنے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے، تو یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سے نوازا ہے، ایمان سے نوازا ہے. اس لیے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تجارت کا کیا تقاضا؟ مثال کے طور پر تجارت کا کیا تقاضا؟ کہ تجارت کا تقاضا نفع کمانا. تاجر اسے کہتے ہیں جو نفع کماوے، خود کھاوے وہ تاجر نہیں ہے. کہ زمینداری کا کیا تقاضا؟ کہ فصل لینا. زمینداری کا کیا تقاضا؟ کہ فصل لینا. یہ اس کی فصل ہے، اس کی فصل ہے، یہ گندم کی فصل ہے، فلاں چیز کی فصل، وہ فصلیں لیتے ہیں. کہ زمینداری کا تقاضا فصل لینا. ایمان کا کیا تقاضا؟ ایمان کا تقاضا اطاعت کرنا. ایمان کا تقاضا ہے، ایمان دیا ہے اللہ نے کہ اطاعت کرو. یہ دعوت ہے کہ اللہ نے جس کو ایمان دیا ہے تو ایمان اس لیے دیا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت کے سوا اور کچھ نہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی زمین میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کی رہبری میں اللہ کی اطاعت کریں. تو گویا اطاعت یہ مقصد زندگی ہے کہ ہر حال میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. اطاعت کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہر کام میں، ہر حاجت میں، دینی ہو دنیاوی ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس نے اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے. حکم کے طریقے یہ اطاعت کے ماں باپ ہیں، اس کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی. جس کو حکم نہ معلوم ہو، جس کو طریقہ نہ معلوم ہو، کیا اطاعت کرے گا؟ وہ تو جہالت ہے. حکم نہیں معلوم ہے، طریقہ نہیں معلوم ہے، اس کو جہالت کہتے ہیں. جہالت کے ساتھ اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا.
جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت کی یہ تاثیر ہے کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، فارسی کی کتابیں چھوٹی چھوٹی نصیحت کی ہوتی تھی، اس میں نصیحت تھی کہ سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نے کو عاقبت کم بود، کہ جاہل کا انجام جہنم. کیوں کہ جاہل کے کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن میرے بھائیوں، جہالت کا کیا مفہوم ہے؟ جہالت کا مفہوم یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں نہ جانے، وہ نہیں. جہالت اس کو کہتے ہیں جو حقوق سے بے خبر ہو. ہاں، اس کو جہالت کہتے ہیں. جو حقوق سے بے خبر ہو وہ جاہل ہے. دین میں اور اسلام میں جاہل اس کو کہتے ہیں جو حقوق سے بے خبر ہو. چیزوں سے باخبر ہونے کا نام نہیں. وہ تو ہر جانور کو اپنی حاجت کی چیزیں معلوم ہوتی ہے، ہاں، اور وہ اپنی حاجت کی چیزوں پر چلا جاتا ہے اور اپنی حاجت کی چیزیں پہچان بھی لیتا ہے. بکری سونگ کر کے اور دوسرے جانور دوسرے ذریعے سے اپنے حاجت کی چیزیں پہچان، وہ نہیں. جہالت کہ جو حقوق سے بے خبر ہو وہ جاہل ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دار الاجور بتایا ہے کہ یہاں حق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ پائیں گے. تو اللہ کے ہاں جاہل وہ ہے کہ جو حقوق کو نہ جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو علم دیتا ہے اس علم میں حقوق کی تعلیم ہوتی ہے، دنیا کی ترقی کی تعلیم نہیں ہوتی. وہ تو لوگ اپنے تجربے سے دنیا کی ترقیاں کرتے ہیں کہ عمارتیں اس طرح بنتی ہیں، سڑکیں اس طرح بنتی ہیں اور کپڑے اس طرح بنتے ہیں. وہ اپنے تجربے سے. حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں، حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں، وہ بات لے کر نبی آتا ہے کہ اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا. تو اللہ کا حق اس کی عبادت سے ادا ہوگا. یہ تعلیم ہے کہ معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی. یہ اللہ کا حق. تو عبادت کیسے کی جائے گی؟ عبادت تجربے سے نہیں ہوتی، کہ عبادت علم سے ہوتی ہے. عبادت کیسے ہوتی ہے؟ علم سے. عبادت کے علم سے، حج کے علم سے، نماز کے علم سے، روزہ کے علم سے. عبادت علم سے ہوتی ہے. حقوق کی معرفت علم سے ہوتی ہے. ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فیض کیا ہے اور انعام کیا ہے، ایک تو ایمان دیا اور دوسرا دین دیا. دین میں علم ہے. ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے. کیا ہے؟ علم و ذکر. علم و ذکر کا کیا مصداق ہے؟ کہ علم و ذکر دینداری کے لیے ایسے ہیں جیسے گاڑی کے 2 پہیے. گاڑی کے پہیے نہ ہو تو پھر اسے گھسٹنی پڑے گی. ہاں، وہ تو ڈھیر ہے. پہیا نہیں ہے تو ڈھیر ہے، اسے گھسٹو. اور پہیے ہیں تو کہ وہ رنگ کے وہ چل جائے گی. کہ علم و ذکر، علم و ذکر کہ دینداری کی گاڑی کے لیے یہ 2 پہیے ہیں. حضرت فرمایا 2 پہیے. اس لیے اللہ کی عبادت کی تکمیل کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھنا اسی کو علم کہتے ہیں. دین سیکھو. دنیا کو لوگ دنیا کے لیے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو کیا اعتراض ہے، لیکن کہیں گے کہ جس طرح دنیا بنانے کے لیے دنیا سیکھتے ہو، دنیا کی کاریگری، دنیا کے فنون سیکھتے ہو، اپنا دین بنانے کے لیے دین بھی سیکھو. عبادت ہے تو عبادت کا علم ہونا چاہیے. لین دین ہے تو لین دین کا علم ہونا چاہیے. کھانا پینا ہے تو کھانے پینے کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ کھانا پینا دین بنے، وہ کمانا ہمارا دین بنے، عبادت ہمارا دین بنے. کیونکہ جہالت سے تو کوئی چیز دین نہیں بنتی. اللہ کے راستے میں نکالنا وہ جہالت میں سے نکالنا ہے، گھر سے نکالنا نہیں، جہالت میں سے نکالنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جاہلیت میں سے نکالا ہے. لوگ جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے, ان کو کچھ خبر نہیں اللہ کا کیا حق ہے, آپس کا کیا حق ہے, مخلوق کا کیا حق ہے. ہاں, نام تجارت کا اور جوا ہو رہا ہے, ایسا ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے. نام تجارت کا اور ہے جوا, تو اس کو بند کرایا. یہ جوا ہے, تجارت نہیں ہے. لیکن جاہلیت میں یہی تجارت, کیونکہ تجارت میں اور جوا میں فرق ہے. یہ بھی اس میں بات آ گئی کہ تجارت میں جوا میں کیا فرق ہے, کہ جوا میں یک طرفہ نفع ہے, ایک طرفہ نقصان ہے. جو ہار گیا اس کا نقصان ہو گیا, جو جیت گیا اس کا فائدہ ہو گیا. اس لیے جوا حرام کیا کہ کسی کو نقصان میں بتا دیا جوا کہ جوا حرام. ایک طرف کہ وہ ہار گیا اس کا نقصان ہو گیا, اور جیت گیا تو فائدہ ہو گیا, کہ ایسا نہیں. اور تجارت میں کہ تجارت میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. تاجر کو نفع ملتا ہے اور گاہک کو اپنی ضرورت کی چیز ملتی ہے, اور دونوں راضی ہیں. جوا میں ہارا ہوا راضی نہیں ہوتا. ہاں, اس لیے جوا والوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے. قرآن شریف کہتا ہے کہ شراب اور جوا یہ دشمنی کا سامان ہے. ہار جاتا ہے تو دشمنیاں ہو جاتی ہے. تجارت ایسا نہیں ہوتا. تجارت میں دو طرفہ فائدہ ہے, تاجر کو بھی فائدہ, گاہک کو فائدہ. لیکن جاہلیت میں تجارت کو جوا بنا دیا. یہ تو اس قسم کی چیزوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نکالا, جاہلیت میں سے نکالا. ایک طرفہ فائدہ, ایک طرفہ نقصان. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت کے مقابلے میں علم دیا گیا. جس طرح آپ کو ایمان اور ایمان کی دعوت دی گئی تھی, اس طرح آپ کو علم اور علم کے لیے تعلیم دی گئی تھی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یوں کہا کہ اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں, اور اور صرف یہ نہیں, اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے کہ آپ اس علم کے داعی بھی ہیں, اس علم کے معلم بھی ہیں, اور جن کو سکھاتے ہو ان کے خیر خواہ بھی ہو. اللہ نے آپ کو خیر خواہ بھی بنایا ہے, اللہ نے آپ کو معلم بھی بنایا ہے, اللہ نے اپنے علم و ایمان کا داعی بنایا ہے. تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. اللہ نے اپنے نبی پر یہ چیز ظاہر کر کے ہم پر بھی احسان کیا ہے کہ اگر نبی کی یہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ کا فضل ہوگا, اور بہت بڑا فضل ہوگا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ اور کسی راستے میں کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی راستے میں کوئی بزرگی نہیں ہے, کسی راستے میں کوئی اجر نہیں ہے. جو کچھ اجر ملے گا, فضیلت اور بزرگی ملے گی, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی راہیں سجانے کے لیے بھیجا ہے کہ بندے ہر حال میں ان کے سامنے اللہ کی اطاعت کی راہیں آئے, چاہے ضروریات زندگی ہو چاہے عبادت ہو. عبادت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے گئے, ضروریات زندگی میں بھی طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں دین بن جائے. جس طرح عبادت دین بنی ہوئی ہے, ضرورتیں بھی دین بنی ہوئی ہے. اس لیے میرے تو فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ علم و ذکر کہ یہ پہیے ہیں دو دینداری کے, کہ علم و ذکر آئے گا تو دینداری چلے گی. علم یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم, نبی کے طریقوں کا علم, اور پھر اس پر عمل کرنا, یعنی اپنے آپ کو اس کا تابع کرنا. ذکر, کیونکہ ذکر کی غایت محبت ہے اور محبت کی غایت اطاعت ہے. کہ اللہ نے اپنے ذکر کرنے کر کے میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. اللہ کی یاد سے کیا ہوگا کہ اللہ کی یاد سے محبت آئے گی, اور اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت پر لے جائے گی. محبت کی وجہ سے اطاعت آسان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دے کر اس راستے پر کھڑا کیا ہے کہ ہم حکم والے ہیں, ہم طریقے والے ہیں, اور ہم اطاعت کرنے والے ہیں. اطاعت کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو اپنے ذکر کی تلقین کی ہے کہ میرا ذکر کرو. بس گرو نے اذکر کو, میرا ذکر کرو. ہاں, جس طرح دین سیکھتے ہو میرا ذکر بھی کرو, کہ میرے ذکر کی وجہ سے میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کیسے یاد کریں گے کہ اپنی شان سے یاد کریں گے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے حکم سے یاد کرتے ہیں, وہ ہم کو اپنی شان سے یاد کرے گا. ہم نہیں جانتے
لیکن اپنی شان سے یاد کرے گا. تم اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد ہوگا. تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لانے کا راستہ اور حالات کو صحیح کرنے کا راستہ دنیا و آخرت میں وہ ایمان اور اطاعت ہے. کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اللہ مانا، پھر جو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی، عبادات کے راستے میں، کھانے کمانے کے راستے میں، رہن سہن کے راستے میں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کی ذمہ داریاں رہتی ہے. دین آدمی کے پوشاک کی طرح سے ہے کہ پوشاک زندگی میں ضروری ہے. نماز پڑھے تو بھی پوشاک، نماز نہ پڑھے تو پوشاک، بغیر پوشاک کے پھرنا حرام ہے. تو دین ایک پوشاک کی طرح سے ہے، وہ ہر حال کا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو، دین کی اہمیت ہے کہ دین زندگی کے ہر حال میں رہبری کرنے والا ہے. اس لیے دین کے بارے میں ایک دعوت ہے، ایک تعلیم ہے کہ دین کی دعوت دو، دین کا نفع بتاؤ، دین کے نہ ہونے کا نقصان بتاؤ. دنیا کی کامیابی افراد میں دین میں ہے. اور پھر دین کیا ہے؟ دین کا سیکھنا، عبادت پر زندگیوں کو لانا، کیونکہ بغیر سیکھے کیسے کرے گا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبیوں کے ذریعے سے دو بنیادی چیزیں امت کو دی جاتی ہے، ایک ایمان، ایک علم. ایک ایمان اور ایک علم. ایمان آیا تو اطاعت ضروری ہو گئی. اطاعت کیسے کرے گا؟ تو اطاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرنے والا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعثت معلما، میں بھیجا گیا ہوں تعلیم دینے والا. بعثت مبلغا، میں بھیجا گیا ہوں پہنچانے والا. میں پہنچانے والا اور تعلیم دینے والا بھیجا گیا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تعلیم دوں، میں پہنچاؤں اور تعلیم دوں. پھر ہدایت پر اللہ اس کو قائم کرے گا. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کہ بعثت معلما ومبلغا ولیس الی من الہدایۃ شیء. ہدایت اللہ دے گا، ہدایت کے اسباب مجھے دیے. اس لیے دین سیکھنے سے، دین پر عمل کرنے سے، دین کے تقاضے پورے کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے. اس نے کہا یہ تو نبی اپنی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ بعثت مبلغا ومعلما ولیس الی من الہدایۃ شیء. میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دے گا. ہاں، آپ ہدایت کے اسباب، ہدایت کی محنت، ہدایت کے طور طریقے دنیا میں جاری کریں گے. اس نے کہا کہ مجھ کو معلم بنایا ہے، مجھے تعلیم دینے والا بنایا ہے، مجھے پہنچانے والا بنایا ہے. اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے دعوت کے، تعلیم کے، تو پھر آگے اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیضان ہوگا. ہدایت کا فیضان ہوگا کہ محنت ہوئی، سیکھنا سکھانا ہوا، حق ادا کرنا ہوا، کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. یعنی دلوں میں صحیح یقین پیدا کرے گا. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے. ہدایت کہ دلوں کا یقین کا صحیح ہو جانا اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کا مفہوم کہ دلوں میں یقین صحیح ہو گیا، اللہ پر، آخرت پر، قبر، قیامت، جتنے یقین کرنے کی چیزیں ہیں، ایمان بالغیب، اس پر یقین آ جاؤ. اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں دیے ہیں، جان اور مال، وہ اللہ کے حکموں پر اور اس کے نبی کے طریقوں پر استعمال ہو جانا. یہ ہدایت کا مفہوم ہے. یقین کا صحیح ہو جانا اور جان مال کا استعمال، کہ جان مال کا استعمال صحیح ہے، طریقے پر آ جاوے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے. دین میں دعوت بھی ہے، دین میں تعلیم بھی ہے، دین میں محنت بھی ہے. دین میں محنت بھی ہے کہ محنت کے ذریعے سے اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی. آدمی جس چیز میں اپنی جان لگاتا ہے تو اس کی قیمتوں کو سمجھ میں آتی ہے. کھیتی پر ہو، زمینداری پر ہو، دوسری جگہ جان لگاتا ہے تو اس کی قیمتوں کو سمجھ میں آتی ہے.
جب دین پر اور دین کے کام پر اس کی جان لگے گی تو اس کو دین کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ دین حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور دین کے ذریعے سے کیا لینا ہے. کہ دین کے ذریعے سے اللہ سے اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے، ایمان یقین پیدا کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. دین کا یہ ہے کہ نبی دین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. اتباع اصل ہے، اتباع اصل ہے. نبی کو حکم ہوتا ہے وہی کا اتباع کرو. اتبع ما اوحی الیک، ٹھیک ہے، جو وہی آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں. اور امت کو ہدایت کی دی جاتی ہے کہ نبی کا اتباع کرو. نبی وہی کا اتباع کرے گا اور امت نبی کا اتباع کرے گی. اتباع دین میں اصل ہے کہ اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں پر چلنا، اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں والی زندگی کو ترجیح دینا. اتباع اتباع جب کرے گا تو اپنی خواہشوں میں سے نکل جائے گا اور اطاعت پر آ جائے گا، حکم پر آ جائے گا. اس کو محنت کہتے ہیں. کہ خواہش کے بھی اسباب ہیں اور ہدایت کے بھی اسباب ہیں. خواہش کے اسباب میں سے نکل کر کے حکموں والے اور ہدایت والے اسباب پر چلنا، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے، یہ محنت کہلاتی ہے. اس محنت سے زندگی پر ہدایت ملتی ہے. یعنی وہ عمل زندگی میں آتے ہیں جو عمل آدمی کو جنت میں لے جاتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو سبل کہ اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. کہ کون سے راستوں کی رہبری کریں گے؟ کہ ہر وہ عمل جو جنت میں لے جاتا ہو اس کی رہبری کر جائے گی. سبل راستوں کی محنت، کون سے راستے؟ کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف رہبری ہوگی. جب دین ہوا اور دین کی محنت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ، تو اندر ایک رہبری ہو جاتی ہے. اندر ایک رہبری ہو جاتی ہے دل کو. ایک دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. پھر وہ اعمال اچھے لگتے ہیں جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی تو دل کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے. تو وہ اعمال اچھے لگتے ہیں جو نفس کو اچھے لگتے ہیں. خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کے ہوس، یہ نفس کو اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کے ذریعے سے امت کو نفسانیت میں سے نکال کر حق پر لایا ہے. کہ یہ محنت اپنی نفسانیت میں سے نکلنا، اپنے اغراض میں سے نکلنا، ہاں اپنے ہوس میں سے نکلنا اور حکموں پر آنا. اس محنت سے زندگی ہوس میں سے نکل کر حق پر آ جائے گی. اگر آدمی ہوس میں آیا تو اپنے آخرت بھول جائے گا اور موت اچانک آ جائے گی. ہاں ہر آدمی کی موت اچانک آتی ہے. اور موت تو یاتی بغتتاً، کہ موت تو اچانک ہی آتی ہے. تو جب ہوس میں ہو اور اچانک موت آئے تو مسئلہ بھاری ہو جائے گا. اس نے کہا ہوس میں نہیں رہنا ہے بلکہ محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہر کام میں اللہ کے حکموں کو، اللہ کے دین کو لے کر کے چلے. دلوں کا رخ اللہ کی طرف اور جان مال کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق یہ کریں. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا اور دین کے کام دیے، دین کی محنتیں دی. کہ دین کے کام اور دین کی محنت کی وجہ سے زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. چنانچہ جب آدمی محنت میں چلتا ہے تو قدرتی طور پر اس محنت کے ذریعے سے رخ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف بڑھتا ہے. اور یہی تبلیغ کا اصلی اثر ہے. کہ بھئی تبلیغ میں کیا ملا؟ کہ آخرت کا رخ ملا. جیسے رخ جماعتوں کے رخ ہوتے ہیں، اس رخ پر جماعت جائے گی، اس رخ پر جماعت جائے گی کام پورا کرنے کے لیے. کہ تبلیغ میں کیا ملے گا؟ کہ آخرت کا رخ ملے گا، کہ رخ آخرت کی طرف ہو گیا. اب دنیا سے آخرت بنانے کا حوصلہ پیدا ہو گیا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. یہ کہتے تھے ہمارے عزائم آخرت بنانے کے، دنیا بنانے کے نہیں. دنیا گزارے کی جگہ ہے، وہ گزرے گی اور گزرے کے بغیر کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کمائیں گے، شادی کریں گے. یہ گزارا ہے، اس کو گزارے کے بغیر کریں گے. اور آخرت چونکہ اصلی جگہ ہے اس لیے اس کی ہمتیں کی ہیں ہم نے اور اس کے ارادے کیے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بنانی ہے. دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں. ایمان سے آخرت بنے گی، عبادت سے جو ہے وہ آخرت بنے گی، علم سے آخرت بنے گی، اللہ کے ذکر سے جتنی چیزیں ہیں نا یہ سب آخرت بنانے. دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے، دوسروں پر احسان کرنے سے یہ آخرت بنے گی.
اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر اغراض میں سے نکال کر اخلاص کا لانے سے آخرت ملے گی. یہ آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں. یہ بڑا انعام ہے, یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہم کو دنیا کے گزارے کے اسباب بھی دیے ہیں اور آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں. اسے بڑا انعام ملا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے ایمان والوں پر خاص طور سے احسان کیا. احسان تو اللہ کے سب پر ہیں لیکن ایمان والوں کو خاص کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ اللہ نے ایمان والوں پر خاص احسان کیا ہے. وہ کیا ہے کہ ان کو دین دیا, ان کو رسول بھیجا, ان کو کتاب دی اور ان کو کتاب کا وارث بنایا. کتاب کا وارث بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو وارث بنایا. یہ بڑا احسان ہے, اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. اس لیے میرے دوستو یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. ہم دین کے وارث ہیں, ہم کتاب کے وارث ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے وارث ہیں. اس سے محروم رہے گا تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ہے. 4 دن کی زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اصل کمانے کے لیے آخرت کمانے کے لیے دین ہے. اور دین کہ اللہ نے دین کو دین کی محنت سے جوڑا ہے, دین کے سیکھنے سے جوڑا ہے کہ دین کو سیکھے, دین کی محنت کریں تاکہ دین زندگی میں آوے. اور آخرت میں کہ آخرت میں پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ دین ہوگا. ماں دینوں کا فرشتہ پوچھے گا آپ کا دین بتاؤ. اس لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دین بنانے کے لیے بنایا. وابتغ فیما آتاک اللہ تعالی الآخرہ, تجھ کو جو دنیا دی ہے اس دنیا سے دین بنا دے. تجھ کو جو دنیا دی ہے اسے آخرت بنا دے. آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے تو اسے قدم قدم پر نیکی ملتی ہے, یہ نیکی آخرت بناتے تو اس کے قدموں سے آخرت بن رہی ہے. مسجد میں انتظار میں بیٹھا ہے تو نیکی ملتی ہے, اس کے انتظار سے آخرت بنتی ہے. آخرت بنانے کا اسباب دیے ہاں زندگی میں کیسے آخرت بنے گی. آسان کر دیا کہ دنیا کی نقل و حرکت میں اگر دین آیا, طریقے آئے تو دنیا کی ہر نقل و حرکت آخرت بنانے کا جو ہے ذریعہ بنتی ہے. اس نے فرمایا دین آسان ہے, دین آسان ہے, دین سیکھنے سے دین آسان ہو جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے میرے اس کو اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا. یہ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا, یہ پہلی ذمہ داری ہے. جیسے کھانا ضروری, لباس ضروری, مکان ضروری, ایسے ہی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ بھی ضروری ہے. ہاں نہیں تو دنیا کے بعد دین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دین نہیں ہے تو یہ دین بنانا ہے, اپنی ذات سے دیندار بننا, اپنے ماحول کو دیندار بنانا. کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے, ان کو ایک ماحول دیا جاتا تھا, اس ماحول میں وہ کام کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اب اور کوئی نبی نہ آئے گا, بلکہ آپ کو پورے عالم کے اعتبار سے نبی بنایا اور آپ کو طریقے دیے. ان طریقوں کے ذریعے سے اپنی ذات کو بھی دیندار بنانا ہو سکتا ہے, اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا ہو سکتا ہے, اور دنیا میں بھی دین آوے وہ بھی ہو سکتا ہے. ہم کو ایسے طریقے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں اس لیے دین بھی سیکھنا ہے, دین کے کاموں کو اور دین کی محنتوں کو بھی سیکھنا ہے. اس کی وجہ سے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امتی ہونے کے ہم پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری پوری ہو سکے. اور ذمہ داری کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ ذمہ داری کی خاصیت ہے کہ جب ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں تو مددوں کے دروازے کھلتے ہیں, ذمہ داریاں نہیں پوری ہوتی تو مدد کے دروازے نہیں کھلتے. المعونۃ علی قدر المعونہ, المعونۃ علی قدر المعونہ, کہ اللہ کی مدد, اللہ کی اعانت اتنی ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اپنی ضرورتیں بھی پوری کی جائے گی, اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو آباد کیا ہے اور دنیا کو جس کام کے لیے آباد کیا ہے وہ ہے دین, اس کے لیے دین. اس لیے ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی جگہ ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں جلدی کرے.